صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد جس کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور پھر جب وقت آئے تو وہ ان کے فرائض سے احسن طریقے سے سبکدوش ہو تو وہ شخص قیامت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنا یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. اس ارشاد عالی کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں بیٹیوں کے والد اور بہنوں کے بھائی کے لیے جس مقام کا تذکرہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کی بلندی اتنی بلند ہے کہ نہ ہم سمجھ پائے ہیں اور نہ قیامت تک سمجھ سکیں گے. بس حکمت کے طور پر اہل علم جو فرماتے ہیں وہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹیوں کی تربیت فرد کی تربیت نہیں ہوتی، وہ اصل میں پورے خاندان، پورے معاشرے اور پورے قبیلے کی تربیت ہوتی ہے. اسی مفہوم کے حوالے سے ایک ایسی بیٹی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اس ارشاد عالی کے ثمرات کو ہمیں سمجھنے میں خاصی مدد مل رہی ہے کہ کس طرح سے ایک بیٹی کی پاکیزہ تربیت ہو تو اس کے جو ہمہ جہتی ثمرات ہوتے ہیں وہ کتنے اعلیٰ اور کتنے دور رس ہوتے ہیں اور کتنے ہماگیر ہوتے ہیں اور کتنی وسعت ان میں ہوتی ہے اور وہ ثمرات زمان و مکان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ کا ذکر خیر کچھ نشستوں سے ہمارا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیں اور یہ پاکیزہ صفات ہمیں سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت فرماتے ہیں کہ سن 1326 ہجری بمطابق 1908 عیسوی یعنی یہ آج سے 115 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، ہمارے گھر کے لیے بلکہ خاندان کے لیے عام الحزن یعنی غم کا سال تھا. فرماتے ہیں اسی 1 سال کے اندر تقریباً 2 مہینے کے وقفے سے دادا صاحب اور نانا صاحب دونوں نے انتقال کیا
اس طرح میرے والد صاحب اور میری والدہ صاحبہ دونوں کو ایک ہی طرح کا صدمہ پیش آیا اور دونوں صحیح معنی میں ایک دوسرے کے شریک غم تھے۔ تفصیل آپ سن چکے ہیں کہ شادی ہوئی، پھر اس کی چونکہ نسبت دینی اعتبار سے ترجیحی طور پر متعین کی گئی، حالانکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری نسبت تھی وہ بھی اچھی تھی، لیکن یہاں پہ دین کا غلبہ اضافی طور پر تھا، باوجود ہے کہ دوسری نسبت میں فراوانی تھی اور یہاں پہ فقر اور افلاس کی کیفیت تھی، لیکن اللہ کے دین کو ترجیح دی، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ندامت کے اندازہ نہیں ہوا اور بڑی غفلت ہے کہ میرے محترم چچا ہیں اور میرے سرپرست ہیں، ہر موقع پہ انہوں نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، بڑی ہمت کی، اور یوں بھی یہ میرے لیے انتہائی مکرم ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مختص کیا۔ کسی شخص کی دینداری کو اگر جانچنا ہو تو اس کی بڑی سادہ سی علامات ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ غمی خوشی کے موقع پر وہ رشتہ داروں کو خوش کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتا ہے، اور اس امتحان میں اکثر فیل ہو جاتے ہیں۔ چچا کو راضی کیا، فلاں کو راضی کیا، ماموں کو، خالہ کو، اچھی خاصی دینداری تھی، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، نماز روزے کی پابندی بھی ہے، لیکن دوستوں کو راضی کیا، بارات میں ڈھولک اور شادی میں گانا بجانا، یہ سب ہم کر جاتے ہیں، اور ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شادی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، تو اس ایک دفعہ والے اہم مرحلے میں اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں۔ اور خاص طور پر بعض اوقات آدمی پختہ ارادہ کیے ہوئے ہوتا ہے کہ میں ان رسومات سے بچوں گا، لیکن خواتین کے کہنے سننے پر، اصرار پر اور دولہا کے دوستوں کی خواہش پر بیٹے توجہ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہم کر جاتے ہیں۔ یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس اہم مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، باقی لوگوں کی پرواہ نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اللہ کو نظر انداز کیا تو وہ بڑے رحیم ہیں، نظر انداز تو نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہیں تو پلے کچھ رہتا نہیں ہے، لیکن پھر وہ جو قربانی دینے والوں کا جو مقام ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ کلیہ ہے۔ کیا سمجھتے ہو سب کچھ کر کے بھی کہو گے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما لکم کیف تحکمون، فیصلہ بھی خود ہی کر لیا۔ آپ کے سامنے حوالہ دیا گیا تھا کہ ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی ہیں، بڑے نیک ساتھی ہیں، تو انہوں نے اس طرح کی قباحتوں کے پیش نظر اپنے قریبی جو رشتہ دار تھے ان سے کہا کہ فلاں فلاں جو حرکتیں وہ آپ نہ کیجیے، تو انہوں نے بڑی ناگواری سے کہا کہ پھر جنازہ لے جائیے، پھر ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو دینداری کی پہچان جسے کہتے ہیں نا اندر کی جو دینداری ہے، پنجابی کہتے ہیں ٹڈو دینداری، وہ جو پہچان ہے اس کی چند علامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوشی کے موقع پر آدمی اپنے رب کو اور اپنے سب سے بڑے محسن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فراموش نہیں کرتا۔ اسی طرح غمی کے موقع پر بھی درود شریف پڑھیں۔
اسی طرح ایک علامت کہ یہ آدمی دل سے دیندار ہے، اندر سے دیندار ہے، یہ بہت بڑا معیار ہے۔ وہ یہ کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے کون سا رخ متعین کر رہا ہے، یہ بہت بڑا معیار ہے اور بہت مشکل معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے وہ بقدر قربانی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے لوگوں کے طعنے برداشت کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو، اس قربانی کو ضائع فرما دیں گے؟ یہ وفا کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ تیرے لیے ہم نے سب کی باتیں سنی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو ان کی جو بہت بڑی جو اللہ نے ان کو خوبی اور وصف عطا فرمایا، انہوں نے اپنے تمام بچوں کو دین کی طرف متوجہ کیا، عالم حافظ بنایا، اور ماشاءاللہ اب اتنا ہی نہیں، جہاں ان کی نسبت ہوئی تو وہاں محنت کی، تو ان کے جو برادر نسبتی ہیں وہ بھی دین کی طرف متوجہ ہوئے، عالم حافظ ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا آدمی ٹھان لے تو اللہ تعالیٰ بہت مدد فرماتے ہیں۔ وہ ذات تو بڑی ذات ہے، عمل تو پھر عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو تمہارا جذبہ ہے نا وہ بھی قابل قدر ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوشش کی بھی قدر کی جائے، نتیجہ مرتب ہو نہ ہو۔ تو یہ انتہائی قابل تحسین، قابل تعریف اور قابل تخلیق ہے۔ اور پھر ایک اور بھی علامت ہے جس میں اچھے خاصے دیندار لوگ دینی کوٹنگ کر کے اپنے مقاصد کو بیان کرتے ہیں۔ خاص طور پر راجپوتوں میں میو برادری، رانا برادری اور دیگر جو برادری ہیں، خاص طور پر ان برادریوں میں یہ انتہائی جاہلانہ، انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی بدبودار سوچ ہے کہ برادری سے باہر رشتہ نہیں کرنا۔ بڑی بدبختی، بڑی بدنصیبی اور بہت خسارے کی علامت ہے کہ بہت اچھے اچھے پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں، صرف اس لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم، مولوی، شیخ المشائخ، شیخ الحدیث، مبلغ، مجاہد، مفتی، وہ اس بیماری میں مبتلا تھے۔ میرے بڑے ہیں میرے پاس تشریف لائے، فرمانے لگے کہ بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، برادری کا نہیں ہے لیکن بیٹا عالم ہے۔ بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ خاندان میں اور بھی رشتے تھے۔ جس بچے کا رشتہ آیا وہ عالم ہے لیکن برادری کا نہیں ہے۔ ان کا بڑا پن ہے کہ مجھ سے مشورے کے لیے تشریف لائے، ورنہ میری کیا حیثیت ہے۔ تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ کہتے ہیں نا کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، تو یہاں پر تو 1 اور 111 ہو گئے۔ تو ان کی عظمت اور ان کی دین دوستی دیکھ کر بہت زیادہ دل خوش ہوا، اور پتہ چلا کہ واقعی یہ دینداری۔ انہوں نے پھر وہاں پہ اس نسبت سے کہ عالم ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین انہوں نے پڑھا ہے، اچھی صفات والے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنی بچی کی نسبت کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اپنے گھر میں شاد و آباد۔ یہ دینداری کے معیار، حالانکہ یہ عالم نہیں ہیں لیکن بڑے بڑے عالم اس کو کر کے دکھائیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غیر برادری میں چاہے محاسن و صفات میں بہت ہی اعلیٰ ہو، بالخصوص اگر دینی نسبت کے حوالے سے کہا جائے تو یوں برا سمجھتے ہیں جیسا کہ کفر کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ اگر مال و دولت کے حوالے سے غیر برادری کا رشتہ آ گیا تو وہ قبول ہے۔ تو بھائی جنت
آخرت کی کامیابی، آخرت کی نعمتیں، اگر کوئی یہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتا ہے کہ اسی کا حق ہے، تو پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ دل کا معنی یوں، یہ تمہارا خیال ہے، بھول جائیے اسے۔ اتنا سستا نہیں ہے اللہ کا دین، قربانی دینی پڑتی ہے، سب کی باتیں سننی پڑتی ہیں اللہ کے دین کے لیے، پھر جا کر کے اللہ چمکاتے ہیں۔ وہ آدمی تو ویسے ہی معتبر نہیں کہ جس کی وفا دو متضاد سمتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، وہ کسی کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ پھر اپنی چودراہٹ کو، اپنی اکڑ کو رکھے سنبھال کے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کی خدمت میں بات عرض کی گئی تھی کہ بعض اوقات بڑے بڑے مہلک حادثات اور بہت ہی نقصان دہ امور ہم اس لیے اختیار کر جاتے ہیں، اتنی سستی قیمت پہ اختیار کر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں۔ یہ اسی جہالت، حماقت اور خسارے کا تسلسل ہے جو ابو جہل کو میسر تھا کہ لوگ کیا کہیں۔ اس سے نکلیے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر تانا دیتے ہیں، تینے برادری میں نہ کری، تانا دیتے ہیں، تانا مت دیجیے۔ میں نے بہت سے واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ جو تانا دیتے ہیں پھر زندگی میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ ویسے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم ترین صفات ہیں، جو نمایاں ترین محاسن ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار نہ تانا دیا کرتے تھے، نہ تانا دینے کو پسند کرتے تھے۔ تو مجھ سے غلطی ہوئی، میں دیکھ نہیں سکا، بعد میں نظر پڑی، تو میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو فرماتی ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دادا اور میرے نانا دونوں کا تقریباً 2 مہینے کے وقفے سے انتقال ہوا۔ اس طرح میرے والد صاحب اور میری والدہ صاحبہ دونوں کو ایک ہی طرح کا صدمہ پیش آیا، اور دونوں صحیح معنی میں ایک دوسرے کے شریک غم تھے۔ الحمدللہ کہ دونوں یعنی دادا اور نانا اس رشتے کی کامیابی اور اس گھر کی ترقی و برکت دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب والدہ صاحبہ کا قیام زیادہ تر لکھنؤ رہنے لگا۔ انتظام خانہ داری کی ساری ذمہ داری ان پر تھی۔ مہمانوں کا وسیع سلسلہ تھا۔ خاندان کے کئی بچے تعلیم کے سلسلے میں مستقل طور پر مقیم رہتے تھے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بھائی صاحب تعلیم حاصل کر رہے تھے، مختلف مہمانوں اور خاص طور پر عزیزوں کی خاطرداری اور ان کی حیثیتوں اور مزاجوں کی رعایت، سب کے حقوق کی ادائیگی بڑا نازک اور مشکل کام تھا۔ والدہ صاحبہ کی زندگی اس دور میں اس ایثار و قربانی کا نمونہ تھی جو ہندوستانی عورتوں کا طرہ امتیاز اور دیندار و تربیت یافتہ مسلمان بیویوں کا شعار ہے۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے اس مضمون کا، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ والد صاحب کی اجازت کے بغیر، باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کو گھر کا مالک بنا رکھا تھا، اور یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام میں خاتون کی اتنی تکریم ہے کہ اسلام نے خاتون کو کسی مشقت کا پابند نہیں کیا، ملازمت، جاب وغیرہ وغیرہ نہیں۔ اور اسلام نے مسلمان مرد، مومن مرد کی تربیت یہ کی ہے کہ وہ گھر میں احکامات الہیہ کی پابندی کے حوالے سے ایک مضبوط نظم قائم رکھے، اور پھر اس کے بعد گھر کے جتنے امور ہیں وہ خاتون خانہ کے حوالے
مالکانہ انداز میں اس طرح سے کر دے کہ وہ حقیقتاً اپنے آپ کو گھر کی ملکہ سمجھے. خاتون کو، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، گالی گلوچ کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. جس کے ذریعے سے مرد کی تکمیل، مرد کے ایمان کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہے، اگر اس کو پاؤں کی جوتی سمجھیں گے تو خاک ایمان کی تکمیل ہوگی تمہاری. تو فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی اجازت کے بغیر، باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کو گھر کا مالک بنا رکھا تھا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گھر کا مالک بنا کے اپنے والدین کو نظر انداز کر دیں کہ جی ہم خانقاہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ملکہ بنا کے رکھیں تو میں نے ملکہ بنا دیا، اب ماں بیچاری علیحدہ پریشان ہے، باپ علیحدہ پریشان ہے. یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے. توازن، اعتدال یہ ہمارے دین متین کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو ہر جگہ مطلوب. سمجھ گئے؟ جو بڑے گناہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا تو ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بیان فرمایا کہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس لیے کہ اللہ کی ذات تنہا ہے، وحدہ لا شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو نظر انداز کرنا. اچھے خاصے لوگ بالخصوص جو دینی فہم کا یا دینداری کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ بھی ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور بڑا احسان کرتے ہیں کہ جب ان کی دوا کا، ان کے علاج معالجے کا بڑا خیال کرتے ہیں، کچھ پیسے مزید کی وسعت والا ہو کہ جی ہم نے ان کے لیے خادم بھی رکھے ہوئے ہیں اور فریج میں ہر طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں، ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ تمہاری خدمت یا تمہارا تصور خدمت یا تمہاری خدمت کا طریقہ کار، ان تینوں میں سے کوئی معتبر نہیں. معتبر ماں باپ کا اطمینان، وہ کس میں خوش ہیں. تم سب کچھ لا کر دے رہے ہو، نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھے، یہ معیار. ماں چاہتی ہے کہ میرے پاس کچھ وقت گزارے، میرا خیال کرے، مجھ سے باتیں کرے. تو اس کو پیش نظر رکھنا ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا. گھر میں جو ریل پیل ہے یہ تیری ڈگریوں کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوہری تاکید کے ساتھ فرمایا کہ لَتُرْزَقُنَّ بِضُعَفَائِكُمْ، ان بوڑھے ماں باپ کی برکت سے تجھے مل رہا ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. خیر، فرماتے ہیں کہ وہ والد صاحب کی اجازت کے بغیر، باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کو گھر کا مالک بنا رکھا تھا، ان کی چیزوں میں بلا تصرف، ان کی چیزوں میں بلا اجازت تصرف کرنا قریب قریب ناجائز سمجھتی تھی. آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ متوجہ رہیں، دوبارہ سنیے. فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی اجازت کے بغیر، باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کو گھر کا مالک بنا رکھا تھا، ان کی چیزوں میں بلا اجازت تصرف کرنا قریب قریب ناجائز سمجھتی تھیں. گھر میں موسم کے جو پھل اور باہر سے جو تحائف آتے، جب تک والد صاحب کی اجازت اور صراحت نہ ہوتی تو اپنے بھانجوں بھتیجوں کو تو کیا، اپنی اولاد کو دینا بھی گناہ سمجھتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا خوبصورت مظہر ہے اس حدیث پاک کا کہ پوچھا گیا کہ اچھی بیوی کی صفات کیا ہیں، تو فرمایا کہ
سبحان اللہ. اچھی بیوی کی صفات یہ ہیں کہ شوہر جب دیکھے تو خوش ہو، جب کسی کام کا کہے تو خاتون اطاعت کرے، اور جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو خیانت نہ کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جب تک، حالانکہ انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی، تو بھانجے بھتیجے گھر میں آتے تھے، رہتے بھی تھے، تو فرماتے وہ تو دور کی بات ہے، حقیقی اولاد کو بھی دینا گناہ سمجھتی کہ نہیں، جب تک وہ واضح طور پر نہیں کہیں گے اس وقت تک ایسا نہیں ہے. یہ صفات جب تربیت یوں ہوتی ہے تو پھر اب کیا اس میں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خواتین کو پابند کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. حدیث شریف میں ہے. اب ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں، اب مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں جی مرد کا یہ، لیکن بھئی مرد بھی تو ایسا بنے نا. مرد کو کیسا بننا ہے؟ اس کے لیے وہ ساری صفات موجود ہیں، وہ سارا خاکہ موجود ہے. قرآن کریم نے ان تمام محاسن کے جملے میں بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ویسے بنو کہ خاتون تمہاری گفتگو سے، تمہارے رویے سے، تمہارے عمل سے، تمہارے حلم سے، تمہارے درگزر سے، حسن انتظام سے، انداز تربیت سے یہ سمجھے کہ واقعی اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اسے سجدہ کرتا. یہ کیا کہ منہ سے غصے میں جھاگ نکل رہی ہے، گالی دے رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو، بھول جاتے. عالم ہو کر، مولوی ہو کر، دیندار ہو کر گھر کے اندر وہی انداز ہے، وہی طوفان بدتمیزی ہے، اور پھر امید یہ رکھیں کہ ان کی طرف سے ایسا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بھانجوں بھتیجوں کو تو کیا، اپنی اولاد کو بھی ان چیزوں میں سے کچھ دینا گناہ سمجھتی تھی. آگے جو مضمون ہے ہم اس کو چلانے سے پہلے ہی، آگے بڑھنے سے پہلے کچھ مسائل ہیں جو اس مفہوم سے منسلک ہیں، جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیں اور نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں. درود شریف پڑھ لیجیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی چیزوں میں جو شوہر کی ملکیت ہیں، خاتون کو تصرف کرنے یعنی استعمال کرنے کی کہاں تک اجازت ہے. اب اس کی کئی ساری شکلیں ہوتی ہیں. مثلا بعض مواقع میں بعض ذرائع سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ، اس لیے کہ ہر آدمی کا ذوق تو نہیں ہوتا نا، بعض اجازت دیتے، اگر تو اجازت ہے تو پھر تو خوب استعمال کریں. بعض گھروں میں اجازت نہیں ہوتی تو پھر وہ مسئلہ پوچھتے ہیں. جب کبھی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن لیے یا کسی اور اچھی مجلس میں چلے گئے، کہتے ہیں فلاں دن جب وہ شوہر کے کپڑے میں دھونے کے لیے میں نکال رہی تھی تو جیب میں سے اتنے پیسے تھے وہ میں نے رکھ لیے تھے تو ان کی معافی ہو جائے گی. میں نے کبھی ہو تو آپ شوہر سے جا کر کے پوچھیں جو بھی ہے. تو اس طرح کی اور کئی ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں. مثلا خاتون کی بہن آ گئی تو شوہر سے پوچھے بغیر انہیں کچھ دے دیا، یا اور کوئی رشتہ دار خاتون آ گئی انہیں دے دیا، بھانجوں بھتیجوں کو کچھ دے دیا. بے شک سوچ اچھی ہے، لیکن اگر شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ شرعی طور پر ایسا کرنا ناجائز. حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی کسی کو شامل کرنا اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو یہ بھی ان کو قطعاً اس کا اختیار نہیں. کسی شخص نے اپنے گھر میں محدود اجازت دی ہے تو جتنی اجازت دی ہے اتنا وہ تصرف کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. ہماری بہن بیٹیاں سن رہی ہیں تو خدا نخواستہ اگر کسی سے ایسا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ شوہروں سے معذرت کر لیں. چلیں تھوڑا سا ایک وہ
ان کے لیے ایک اضافی خیر کا پہلو یہ بتا دیتے ہیں کہ کسی اچھے موقع پہ کہیں کہ بھئی وہ زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہوئی تو اللہ کے لیے معاف کر دیں. لیکن بعض شوہر بھی تو بڑے کائیاں قسم کے ہوتے ہیں کہ پہلے اونچ نیچ بتاؤ. تو ان کو یوں ڈرنا چاہیے کہ تم اونچ نیچ پوچھ رہے ہو، کل اللہ نے اگر اونچ نیچ پوچھ لی تو تم کہاں کھڑے ہو. بہرحال جو ایک مومن مرد ہے، یہاں پہ ایک مومن کا ایک عجیب مفہوم ہے. مومن وہ ہے جس سے سب مامون ہوں. ایک حدیث شریف میں ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بلکہ سرکار نے فرمایا کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے اور سب سے برا کون ہے؟ لوگ خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کیا نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے اور سب سے برا کون ہے؟ لوگ خاموش رہے. پھر تیسری بار آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا جی حضور ضرور فرمائیے. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ سرکار فرما رہے ہیں سب سے اچھا، جسے سرکار سب سے اچھا کہیں وہ سب سے اچھا ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں سب سے برا، جسے سرکار فرمائے سب سے برا، پھر اس سے برا کوئی ہو نہیں سکتا. پھر میرے اور آپ کے یہ زمانے کے جو معیار ہیں ان کی بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. انگریزی طور طریقہ، ڈگریاں، لوگوں کی واہ واہ، یہ سب جوتے کی نوک پہ رد ہیں میرے آقا کے حکم کے مقابلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کون ہے، مثلا ہمارے زمانے میں اچھا وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو اور بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرے، بڑے اخلاق سے پیش آئے، سماجی کارکن بننے کا تاثر دے وغیرہ وغیرہ. بے شک یہ اچھی علامات ہیں، لیکن سرکار نے اس کو معیار قرار نہیں دیا. سرکار نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جس سے کسی شخص کو کسی بھی وقت کسی اذیت اور تکلیف کا اندیشہ نہ ہو. اور سب سے برا وہ ہے کہ جس سے کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت اذیت کا اندیشہ ہو. ہم اپنے اخلاق پہ غور کریں. ہمارا سب سے من پسند مشغلہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ہے، لوگوں کے ناموس پہ حملہ کرنا. پھر ہماری تسبیح، ہمارا خانقاہ سے جڑنا، ہمارا دین کا دعویٰ، وہ کہاں پیچھے رہ جائے؟ جب سرکار نے جس کو سب سے اچھا کہا وہ سب سے اچھا ہے. اس زبان سے سوائے خیر کی بات کے، سوائے میٹھی بات کے، سوائے کسی کی تعریف کے کچھ نہ نکلے. دیکھیے دین کا مزاج دیکھیے. ظاہر ہے کہ دین اصلاح کرتا ہے. اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بری باتوں کو سے روکنا، برے اخلاق کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، عیوب کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، جرائم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. اور اصلاح کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اچھائیوں کی ترغیب دینا، اچھائی کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک بہت بڑی بات سمجھنے کی مزاج دین کا کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جب کسی شخص کی کوئی خامی سامنے آتی تو آپ نام نہیں لیا کرتے. خامی ایک شخص کی ہے، اصلاح مقصود ہے، آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. پیغام بھی سب کو پہنچ گیا، اصلاح بھی ہو گئی، عزت بھی محفوظ ہو گئی. اور دوسری طرف جب کسی کی خوبی ہوتی تو آپ سب کے سامنے نام لے کے فرماتے دیکھو بھئی یہ شخص نے یہ نیکی کا کام کیا، وہ دیکھو. ایک موقع پہ آپ نے ترغیب دی جب بہت سے لوگ جو ہیں وہ غربت اور فقر و فاقہ میں مبتلا تھے، تو بھائی لے کے آؤ جس کے پاس جو کچھ ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ گھر میں جو کچھ تھا انہوں نے وہ سمیٹا، بڑی سی بوری بنائی، وہ ان سے اٹھائی نہیں جا رہی، تو بڑی مشکل سے گھسیٹ کے لا رہے تھے. اور فرمایا وہ دیکھو بھئی اس نوجوان کو دیکھو. سب نے دیکھا. فرمایا دیکھو یہ بھر کے لایا ہے، اس کو دیکھ کر جو بھی نیکی کرے گا قیامت تک جتنا ثواب ان کو ملے گا اس کے نامے میں بھی اتنا جمع. یہ اسلام کا مزاج ہے. ہماری بدنصیبی ہے کہ عیب کا پتہ چل جائے تو سب کو بتاتے ہیں، خوبی کا پتہ چل جائے تو چھپاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے ایسے دوست سے، ایسے ساتھی سے محفوظ رکھ جو میری خوبی کو دیکھے تو چھپا دے، جو میری کوتاہی کو دیکھے تو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع. پناہ مانگی گئی ہے
ہم دوست بننے کے قابل ہیں یا نہیں، اس کے لیے اس پیمانے پر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خوبی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی بات ہوئی تو مولانا شاہد عمران صاحب نے مولانا عثمان صاحب کی خوبی کا تذکرہ کیا، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مولانا عثمان صاحب کی خوبی یہ کہ لوگوں کے اندر صفات دیکھتے ہیں تو تذکرہ کرتے ہیں۔ پچھلے موقع پر کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک حدیث پاک کا مضمون بیان کیا گیا کہ جس شخص نے حق پہ رہتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا تو سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے محترم حکیم شاہد صاحب کا فون آیا کہ میرا فلاں جگہ جھگڑا ہے، فلاں جگہ میرا قضیہ ہے، پیسے نہیں مل رہے، جھگڑے کا اندیشہ ہے، آپ نے ایسا کہا تھا تو اللہ کے لیے چھوڑ دوں تو مجھے میرے لیے میرے سرکار کا جو وعدہ ہے وہ ہوگا؟ میں نے کہا 100% ہوگا۔ انہوں نے صرف اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو وہ چھوڑ دیا۔ ہمارے بھائی کامران کیش نکلوا کر کے لائے، جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ 1,73,000 روپے زائد آ گئے، تو مجھے فون کیا تو کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ وہ جائیں، تو کہنے لگے جی وہ 6 بج گئے، بینک تو بند ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا اب جائیے۔ وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ بینک تو بند ہو گیا تھا، یعنی لیکن گارڈ کھڑا ہوا تھا، اندر ہلچل تھی۔ تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہ ایک ضروری کام ہے، اندر جانا تھا۔ اندر گئے تو وہاں پہ وہ جس کے ذریعے سے کیش دیا تھا اس کی شامت آئی ہوئی تھی، تو یہ گئے اور جا کر کے کہا کہ جی 1,73,000 روپے زائد آ گئے۔ ہمارا کیا کہ ہمارے بچے نے کہیں کوئی چیز اٹھائی گھر لے کر آئے، بجائے ہم سمجھانے کے ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور پھر فخر سے کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ گھر سے سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ پاکیزہ مائیں تب ہوں گی نا کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کو اچھا ماحول دیا جائے۔ تو مزاج مبارک یہ تھا۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار سر پہ چادر رکھنے کے لیے آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سروں پہ چادر رکھنے والے بنیں۔ چادر کھینچنا یہ سرکار کو پسند نہیں ہے۔ مومن وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ مامون رہیں، محفوظ رہیں۔ تو مسئلہ چل رہا تھا کہ خاتون گھر میں اپنی مرضی سے کیا خرچ کر سکتی ہے۔ اگر تو شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کر سکتی، اور اگر اجازت ہے تو پھر خرچ کر سکتی، لیکن احسن طریقہ یہ ہے کہ جب خرچ کرنے لگے تو علم میں لے آئے، جیسا کہ حضرت کی والدہ محترمہ کا مزاج سامنے آیا، اور اگر محدود ہے تو پھر اس حد سے تجاوز نہ ہے۔ سمجھ گئے؟ ہماری بہن بیٹیاں سوچ رہی ہوں گی کہ ساری باتیں مردوں کے حق میں جا رہی ہیں، ابھی حوصلہ کریں، اگلا جو مسئلہ وہ بھی سمجھیں۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ خاتون شادی کے موقع پہ جو اس کو زیورات وغیرہ ملے تو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، چنانچہ بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے اور واقعی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات بہانہ ہوتا ہے کہ جی فلاں کام کرنا ہے لہذا زیور بیچ دیتے ہیں۔ خاتون کی اگر اجازت نہ ہو تو خاتون کی ملکیت میں جو زیور ہیں شوہر کے لیے بیچنا ناجائز ہے۔ اسی طرح وہ زیور کے جو لڑکے والوں نے خاتون کو شادی کے موقع پر دیا تھا وہ زیور بھی خاتون کی ملکیت ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ یہ سوچنا کہ ہماری طرف سے تھا لہذا ہماری ملکیت ہے، نہیں، یہ سب ڈرامے بازی دکھاوا تھا سب۔ جو خاتون کی ملکیت میں سونا چاندی جو زیورات ہیں، کپڑے لتے ہیں، رقم ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے۔ اگر وہ اس کی اجازت ہو تو پھر تو اس کو مصرف میں لانا درست ہے۔ کوئی اضطراری حالت اگر نہ ہو تو مرد کا کام یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں میں اضافے کا باعث بنے، وہ پھر مرد ہی کیسا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پھر ایک بہت ہی بڑی گھٹیا پن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ شادی کے موقع پر جو خاتون کا مہر ہوتا ہے بہت سے لوگ وہ ادا نہیں کرتے اور ایک عرصے تک ادا نہیں کرتے۔ خاتون اس لیے نہیں مانگتی کہ اس لیے اظہار نہیں کرتی کہ شوہر پہلے ہی بدتمیز ہے، مزید کچھ کہوں گی اور زیادہ گھر کے حالات خراب ہوں گے۔
کئی سارے معاملات ایسے دیکھنے میں سننے میں مل رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے کچھ ساتھیوں نے تذکرہ کیا, بہت تکلیف ہوئی کہ ہماری خانقاہ کے خادم ہیں, بتانے لگے کہ ہمشیرہ کی شادی کی ہے تو شوہر کچھ کرتا نہیں ہے, جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو ہمشیرہ کو ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں, تو خرچہ لے کے چلی جاتی ہے. جتنے دن خرچہ چلتا ہے ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر مار پیٹ اور گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, تمام بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھیں, وقار اور عزت سے نوازیں, کرم کا معاملہ فرمائیں. تو وہ جو مہر کی جو رقم ہے وہ شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ ادا کرے. بہت سے ایسے احمق اور ایسے نکمے شوہر ہوتے ہیں کہ وہ معاف کروا لیتے ہیں. کمال ہو گیا یار, تم مردوں پر دبا ہو تم. بہت سے لوگ معاف تو نہیں کرواتے لیکن انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ مجھے کہنا بھی نہ پڑے اور معاف ہو جائے. یہ بھی گھٹیا پن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہے, اس کو دیجیے آپ. وہ زیورات اس کے, وہ پیسے اس کے, وہ مہر کی رقم اس کی, اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ ان سے کہتے ہیں, اول تو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ مجھے ضرورت ہے, اور وہ دے دیں تو ان کا احسان ہے. نہ دیں تو شرعی طور پر, اخلاقی طور پر آپ ان سے مطالبہ نہیں کر سکتے. اور اگر اس بنا پہ آپ کے رویے میں تبدیلی آئی اور آپ نے پہلے کے مقابلے میں جو آپ کا حسن سلوک تھا اس میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. سمجھ رہے بھیا؟ اب بھی آپ اسی پہ, آپ کے چہروں پہ وہ مسکراہٹ کہاں غائب ہو گئی؟ جب تک خاتون کے خرچ والی بات تھی تو بڑے خوش ہو رہے تھے آپ. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بڑے اہم معاملات ہیں. تو ہاں, اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اصولی طور پر وہ جو رقم ہے یا زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ بھی خاتون ہی کو دینی ہے. لیکن ایک مومن مرد بااخلاق اور خلیق انسان کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اگر اس کو وسعت دی ہے تو باوجود ہے کہ وہ خاتون کی ملکیت میں ہیں زیورات, تو ان کو وہ پھر بھی اپنی اہلیہ کے زیورات کی اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ ایک اضافی خوبی اور وصف ہے جو کہ ہونا چاہیے. اسی سے منسلک ایک مسئلہ یہ بھی ہے, کیونکہ شادی بیاہ کا موضوع بھی اس کے ساتھ جڑ گیا, کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں کچھ لوگ بغیر بلائے چلے جاتے ہیں. اب وہ جو وداؤٹ ہوتے ہیں ان میں بھی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو چھپ کے نکل جاتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں بھائی تم کدھر سے, تو اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکے والے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میں لڑکی والوں کی طرف سے ہوں, اور اگر لڑکی والے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میں لڑکے والوں کی طرف سے ہوں. ایسے فنکار بھی بعض ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو بلایا تھا وہ متعین تھے کہ اتنے ہی آئیں گے. اب میں اپنے ساتھ 2 دوستوں کو لے گیا, آپ بھی 1-2 دوستوں کو لے گئے, اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے. میزبان یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے انہیں بلایا تھا تنہا اور یہ اپنے ساتھ 2 دوستوں کو یا 3 دوستوں کو لے آئے. اب وہ مروتاً یا مجبوراً منع نہیں کرتے, اس لیے کہ میں منع کروں گا تو یہ آسمان سر پہ اٹھا لیں گے کہ بھی ساڑی بےزتی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے, پہلی صورت ہو یا دوسری صورت, جس کو نہیں بلایا گیا تھا اور وہ آیا, اس نے چھپ کر کھایا یا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کھایا, اس نے حلال نہیں کھایا. اس حماقت کا مظاہرہ کبھی نہ کیجیے کہ یار اتنے چلیے ہمیں بلائے, شادی کی تقریب ہو یا کوئی بھی ہو, جس کو بلایا ہے اسی کے لیے حلال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی حلال پیٹ میں جائے گا تو دعا قبول ہوگی. ہاں, ایک علیحدہ موضوع اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تقریب رکھتے ہیں, شادی بیاہ کی تقریب ہو یا کوئی اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے, تو آپ دل میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ جو بھی کھا لے میری طرف سے اجازت ہے. تو اس حوالے سے اگر کسی نے ایسا اسمارٹ فن کا مظاہرہ کیا بھی جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ کھانا اس کے لیے حلال ہے.
ذہن میں بات آ گئی؟ اسی طرح کسی شخص کو مجبور کر کے کھانا، افسران بالا نے ماتحتوں کو کسی حوالے سے مجبور کیا ہمارے لیے اس چیز کا بندوبست کریں، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات جو مجبوری ہوتی ہے وہ جبر کے مفہوم میں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ شرمندگی کا مظہر ہوتی ہے۔ مثلا کسی کے اچھے نمبر آ گئے تو باقی ساتھیوں نے تنگ کرنا شروع کیا، بھئی پارٹی تو بنتی ہے۔ اب وہ اس کی اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے نہ کھلایا تو اس کو پتہ ہے کہ پھر جو اس کا عشر ہوگا تو وہ پھر اس موقع پہ کھانے کا بندوبست کرتا ہے، یہ کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، یہ عام طور پر تب ہوتا ہے کہ جو پھنسا ہوا ہے اس نے ماضی میں ان کی پارٹیاں کھائی تھیں، تو بھائی ایسے شوق تم پالتے ہی کیوں ہو کہ جس کو تم نبھا نہ سکو؟ ایسی تقاریب کہ جو مادی اعتبار سے تمہارے دائرہ اختیار سے خارج ہیں، وقت آنے پر تم ویسا نہیں کر سکتے، اس سے معذرت کر لینا ہی بہتر ہے۔ حضرت مولانا مفتی بشیر احمد صاحب پسروری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ سلسلہ قاضیہ میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی ان کے ذریعے سے خلافت ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، وہ فرمانے لگے کہ حضرت مولانا مفتی بشیر احمد صاحب پسروری رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت کے ساتھ 1 یا 2 خادم بھی تھے، تو میں نے دیکھا تو میں بھاگ کے میں ملا، اور ظاہر ہے کہ بڑوں سے محبت تو ہوتی ہے، تو میں بھی ازراہ استفادہ ساتھ ساتھ چلنے لگا، چلتے رہے تو کچھ دور جا کر کے ایک گھر جو پہلے سے طے شدہ تھا کہ وہاں جانا ہے حضرت نے، وہاں حضرت رکے اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میزبان باہر تشریف لائے، بہت خوش ہوئے، قرائن سے پتہ چلا کہ یہ پہلے سے طے تھا کہ حضرت یہاں تشریف لائیں گے، تو حضرت نے فرمایا ان 2 خادموں کے بارے میں، بھائی یہ 2 میرے ساتھ ہیں جن کی بات ہوئی تھی۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں میری طرف کہا کہ ایسا ڈنال نہیں ہے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے لیے علم اور یوں کہیے کہ اخلاقیات کی ایک نئی جہت، بلکہ ایک پورا دروازہ کھلا کہ اس کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے برا لگے، بلکہ 2 چیزوں کی پرواہ کی، ایک تو یہ ہے کہ میزبان پہ بوجھ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ میرے حلق میں مشکوک لقمہ یا غیر حلال لقمہ نہ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم تو کسی کو کہہ کے دیکھیں ساری زندگی کے لیے کٹ گیا، تم میری بڑی بےزتی کی تھی، اور ہمیں کوئی دعوت کیا دے جائے پورا لاؤ لشکر لے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں قابل غور ہیں، اور یہ اتنی آسان اور اتنی معمولی نہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بہت ہی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرکاری دعوتوں میں جانے سے جب تک ہو سکے گریز کریں، اس لیے کہ عمومی طور پر جو سرکاری دعوتیں ہوتی ہیں وہ سرکاری خزانے سے ان کا اہتمام ہوتا ہے، جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یہ عوام کا جو پیسہ ہوتا ہے یا جو سرکاری وسائل ہوتے ہیں، ریاست کی اور ارباب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان کے مصارف میں خرچ کریں۔ دیکھیے، اگر حکمراں عادل ہوگا، عادل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا دائرہ ہوتا ہے اس دائرے میں جتنے ماتحت ہوتے ہیں ان سب کا جواب دے اللہ کے ہاں وہ ہوا کرتا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ مملکت میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ماتحت ہیں حکمراں کے، ان کا سوال ہوگا۔ اب حکمران پر لازم ہے کہ ریاست کے جو وسائل ہیں ان کو اپنی سمجھداری سے، اپنے جو مشیر ہیں ان کی مشاورت سے اس طرح سے ان کو اختیار میں لائے کہ ہر شخص تک اس کے فوائد اور ثمرات پہنچے۔
اگر ایسا وہ کرے گا تو پھر اللہ نے جو مقام دیا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا سایہ ہے. السلطان ذل اللہ فی الارض. اور اتنا ہی نہیں فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے کہ جس دن کسی کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اور وہ شخص ہوگا کہ جس کو بادشاہت ملی ہوگی اور اس نے عدل کے ساتھ حکمرانی کی. امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ غالباً حج پہ جانا تھا تو اس زمانے میں بحری جہاز کے ذریعے سے سفر ہوا کرتا تھا. تو حضرت کراچی تشریف لے گئے تو بنوری ٹاؤن ہمارا ایک بہت بڑا قابل فخر ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ قیامت تک سلامت رکھے. جتنے بھی ہمارے مکاتب و مدارس ہیں، مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، اور پھر جتنے بھی صفات والے لوگ ہیں، صلحاء ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھیں اور خیر کے ساتھ خیر پر رکھیں، حق پہ رکھیں، ہر طرح کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں. تو طلباء نے درخواست کی کہ حضرت ہمیں چھٹی چاہیے. غالباً حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بابرکت دور تھا. تو حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہ جی وہ حضرت مولانا احمد علی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جانا ہے. حضرت نے چھٹی دے دی. بعد میں دل میں خیال آیا کہ چلیں ہم بھی چلتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ روایت کتنی مستند ہے، لیکن بہرحال مجھے ایک ذی علم نے سنائی. تو طلباء گئے، حضرت بھی پہنچے. ظاہر ہے کہ حضرت کو اللہ نے نوازا تھا. وہ مومن کی ایک پیشانی ہوتی ہے، مومن کے چہرے کا ایک نور ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. تو حضرت نے طلباء کی کشش دیکھی. دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہیں، ایسے ہی ہے. اچھا، اب اس نور کے مظہر ہونے کی جو بہت سی جہتیں، ان میں ایک جہت وہ ہے جو غیر مسلموں نے اپنے خیمے میں جا کر بتائی کہ بھئی میں وہ دیکھ کر آئی ہوں جو تم نے سوچا نہیں ہوگا. میں فلاں دربار میں گیا، فلاں بادشاہ کے گیا، جو یہاں دیکھا وہ ایک عجیب ہی حقیقت ہے. وہ کیا ہے کہ وضو کرتے ہیں تو پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے. اگر انہیں تھوکنے کی حاجت آتی ہے تو اس بات پہ لڑتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں آئے. اور پھر وہ دیوانگی کی کیفیت ہے کہ ان میں لڑائی ہوتی ہے کہ مجھے پہلے جان نثار کرنی. یہ کشش ہے اللہ کے نور کی. اور جو علماء حق ہیں، باعمل علماء ہیں، مخلص علماء ہیں، وہ سرکار کے وارث ہیں. اور مورث کی جو میراث ہوتی ہے وہ وارثین میں بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے. تو جو جتنا حقیقی وارث ہوگا اس کو اتنی ہی میراث ملے گی. تو حضرت کے کیا کہنے. تو جب دیکھا کہ چہرے پر کیا نور ہے اور کیا کشش ہے، تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا کرتے ہیں. تو حضرت نے باقی چیزوں کا جواب نہیں دیا، ہمارے لیے ایک جواب دیا. حضرت نے فرمایا کسی کی دعوت میں نہیں جاتا، گھر سے کھانا لے کے چلتا ہوں. کھانا لے کے چلتا ہوں، وہ کھا کے اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں. تو کوشش کیجیے کہ سرکاری دعوتوں سے بالخصوص گریز. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت سے ٹال دیں، معذرت کر لیں. اسی طرح میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور بہت ہی معذرت کے ساتھ. کسی کو اگر برا لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کسی شخص کو سرکاری ذریعے سے حج کا موقع ملے تو 100% انکار کر. حکومت کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ سرکاری خزانے میں سے کسی شخص کو حج کروائے. عوام کا پیسہ ہے، وہ پیسہ اگر ریاست کے
ان مسائل میں سے ہے جو قدرتی طور پر میسر ہے تب بھی عوام کا ہے، اگر ٹیکسز کے نتیجے میں ہے تب بھی عوام کا ہے۔ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں سرکاری حج پہ، اور ہم لبیک لبیک کہہ رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے لا لبیک کی آواز آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کیجئے کہ ان چیزوں سے بچیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے کوشش کریں کہ لقمہ حلال ان کے اندر جائے تاکہ یہ پاکیزہ صفات میسر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔